السلام علیکم ویٹرنری اپڈیٹس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک ایسے اینٹی بائیوٹک کے متعلق آپ سے جامع اور مفید معلومات شیئر کروں گا جو کہ آپ کے متاثرہ مویشیوں کے لیے نہ صرف کارآمد ہوں گی بلکہ ان پر عمل درآمد سے جانور سیریس کنڈیشن میں جانے سے بھی محفوظ رہے گا۔ جینٹامائسین ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک کے طور پر ویٹرنری ادویات میں عام فروخت ہونے کے ساتھ ساتھ مویشیوں اور پرندوں کی مختلف بیماریوں کو ذیل کرنے کے لیے استعمال ہونے والی دوا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر جینٹامائسین کی 10% کے لحاظ سے تیار کردہ فارمولیشن کو استعمال کروایا جاتا ہے، تاہم آج میں جس انجیکشن کے متعلق آپ دوستوں کی خدمت میں بیان کروں گا وہ 20% کے لحاظ سے جینٹامائسین ڈرگ کا حامل ہے۔ یہ انجیکشن کسی بھی ویٹرنری اسٹور سے جینٹم کے نام سے خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ اس انجیکشن کو غازی برادرز کی جانب سے تیار کیا گیا ہے اور اس کی 3 عدد پیکنگ جو کہ 10 ml، 50 ml اور 100 ml کے حساب سے دستیاب ہوتی ہیں۔ جینٹم انجیکشن نہ صرف فارمرز بلکہ ویٹرنری ڈاکٹر صاحبان کے درمیان بھی پریکٹس کے دوران استعمال ہونے والی ایک بہترین دوا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ یہ انجیکشن کن بیماریوں کے خلاف تمام جانوروں میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو ان میں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بڑے جانوروں میں سیپٹیسیمک انفیکشن کے خاتمے کے لیے اس انجیکشن کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مادہ جانوروں میں ساڑو یعنی میسٹائٹس کے علاج کے دوران اس انجیکشن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ساڑو کے حملے سے جانور کے ہوانے میں سوزش کے علاوہ تھنوں میں رکاوٹ اور دودھ کے خراب ہونے کے آثار بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی جانور میں نظام تنفس یعنی پھیپھڑوں میں انفیکشن کے سبب ریشہ بن جانے کی صورتحال پائی جائے تو اس کے خاتمے کے لیے بھی اس انجیکشن کے بہترین رزلٹس ہیں۔ پھیپھڑوں میں انفیکشن کے سبب متاثرہ جانور نمونیا اور دیگر بیماریوں کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ بخار اور قوت مدافعت میں کمی بھی دیکھی گئی ہے۔ تاہم اگر جانور کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس سے صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ پیشاب کی نالی کے انفیکشن یعنی اگر بیماری کے حملے کا تعلق گردوں یا مثانے کے ارد گرد ہو تو ایسی صورتحال میں بھی یہ دوا کارآمد ہے۔ پیٹ کے ایسے مسائل جو کہ انتڑیوں اور معدے کی خرابی کو ظاہر کریں، جن میں اکثر جانور نہ صرف کھانے پینے میں کمی کا حامل پایا جا سکتا ہے بلکہ انتڑیوں کے انفیکشن کی صورت میں ڈائریا یعنی پتلا گوبر کرنے کی حالت میں بھی اس دوا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کھال اور جلد کی مختلف بیماریاں جو کہ دانے بن جانے کی صورت میں ظاہر ہوں تو ایسی کیفیت میں بھی اینٹی بائیوٹک دوا کا استعمال جانور کی ریکوری کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جینٹامائسین کی یہ خوراک جو کہ 20% کے معیار کے تحت تیار کی گئی ہے، اس کے باقاعدہ استعمال سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جانور میں ہڈیوں کے اندر پس ہونے سے بھی اس انجیکشن کا استعمال ضروری ہے کیونکہ انفیکشن کے مکمل خاتمے تک اینٹی بائیوٹک تھراپی کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ بیرونی زخموں کے مقابلے میں ہڈیوں کے اندر پس پڑ جانے کی حالت کو درست کرنے کے لیے بھی زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، لہٰذا ویٹرنری ڈاکٹر کی زیر نگرانی اس انجیکشن کو استعمال کیا جائے۔ نرم پٹھوں کی خرابی کی صورت میں بھی جینٹم انجیکشن کا استعمال بہترین اثرات رکھتا ہے کیونکہ انجیکشن کی مختلف خوراکیں لگانے سے دیکھا گیا ہے کہ متاثرہ جانور جلدی ریکور کر جاتا ہے۔ بیان کردہ تمام مسائل اگر پالتو جانوروں یا مرغیوں کے علاوہ دیگر پرندوں میں نظر آئیں تو آپ اس انجیکشن کا استعمال کر کے ان مسائل کا تدارک کر سکتے ہیں۔ انجیکشن کی خوراک لیبل پٹی پر موجود ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ اس انجیکشن کو پہلے دن 2 مرتبہ ڈاکٹر کے مشورے سے دہرایا جا سکتا ہے۔ انجیکشن کے بہترین نتائج کے حصول کے لیے لازمی ہے کہ اس کو ہمیشہ دیے گئے درجہ حرارت پر روشنی سے پرے صاف اور خشک جگہ پر سٹور کریں۔ انجیکشن کو گوشت میں استعمال کریں۔ اگر آپ نے کبھی اس انجیکشن کا متاثرہ جانور میں استعمال کیا ہے تو اس کے نتائج کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ فراہم کردہ معلومات کو متعلقہ دوستوں سے ضرور شیئر کریں گے۔ آپ سے بات ہوگی کچھ مزید اور نئی اپڈیٹس کے ساتھ اگلے ٹاپک میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔